امریکہ نے رفح میں فوجی آپریشن کے لیے اسرائیل کی جانب سے کوئی قابل اعتبار منصوبہ نہیں دیکھا، امریکی محکمہ خارجہ۔ کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس سے فلسطینیوں کے حامی مظاہرین کی گرفتاریاں، لاس اینجلس کی یونیورسٹی میں جھڑپیں۔ بھارت کے متعدد اسکولوں میں بم کی دھمکیاں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ امریکہ نے رفح میں فوجی آپریشن کے لیے اسرائیل کی جانب سے کوئی قابل اعتبار منصوبہ نہیں دیکھا۔ We have not seen a credible plan that would address the varying areas of concerns. انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر کام ابھی جاری ہے، ہم نے ایسا کوئی منصوبہ نہیں دیکھا ہے جو ہمارے خدشات کو دور کرتا ہو۔ یہ رفح کے 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا معاملہ ہے جو پناہ کی تلاش میں ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو نے منگل کے روز اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ وہ وہاں پناہ لینے والے 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے حوالے سے بین الاقوامی تشویش کے باوجود کارروائی کریں گے۔ ورلڈ سینٹرل کچن نے غزہ میں کام کرنے والے عملے اور رضاکاروں کی تصاویر جاری کی ہیں۔ امریکہ میں قائم فلاحی ادارے کے 7 کارکنان کے اسرائیلی فضائی حملے میں مارے جانے کے 1 ماہ بعد WCK نے کہا کہ وہ پیر کے روز غزہ کی پٹی میں دوبارہ کام شروع کرے گا۔ فلاحی کارروائیوں کو روکنے سے پہلے WCK نے اکتوبر سے اب تک غزہ میں 43 ملین سے زیادہ کھانے تقسیم کیے ہیں، جو تمام بین الاقوامی NGOs کی امداد کا 62% ہے۔ ادارے نے کہا کہ اس کے پاس 276 ٹرک ہیں جن کے ذریعے وہ رفح کراسنگ سے غزہ میں خوراک بھیجے گا۔ 1 اپریل کو ہونے والی ہلاکتوں کی وسیع پیمانے پر مذمت کی گئی۔ اسرائیل نے کہا کہ اس کی انکوائری میں اس کی فوج کی جانب سے سنگین غلطیاں اور طریقہ کار کی خلاف ورزیاں پائی گئی ہیں، جس کے بعد 2 سینئر افسران کو برطرف کیا گیا۔ WCK آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ نیو یارک میں پولیس منگل کی شام کولمبیا یونیورسٹی کے کیمپس سے فلسطینیوں کے حامی مظاہرین کو گرفتار کرنے پہنچی۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیلمٹ پہنے مسلح افسران مینہٹن کے شمال مغرب میں بسوں اور ٹرکوں کے ہمراہ پہنچے اور ادارے کے گراؤنڈ کے گرد رکاوٹیں کھڑی کی اور کولمبیا یونیورسٹی کو مکمل طور پر گھیر لیا گیا، جس کے بعد کیمپس کے مرکزی دروازوں کے باہر مظاہرین کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ آئیوی لیگ کالج 1960 کی دہائی کے آخر میں ویتنام کی جنگ کے خلاف طلبہ کی تحریک کا گھر رہا ہے اور اب 2 ہفتوں سے غزہ میں اسرائیل کی جنگ پر غصے کا مرکز ہے۔ جائے وقوع پر موجود خبر سائدارے AFP کے ایک صحافی کے مطابق درجنوں افراد کو ہتھکڑیاں لگا کر بسوں اور پولیس وین میں لے جایا گیا۔ ادھر منگل کی رات اور بدھ کی صبح تک فلسطین کے حامی مظاہرین اور اسرائیلی حامیوں کے درمیان لاس اینجلس کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا یا UCLA میں جھڑپیں ہوئیں، جہاں رات 11 بجے سے پہلے تشدد میں اضافہ ہوا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ وہاں کتنے لوگ زخمی ہوئے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ بدھ کے روز جنوبی چین کے گوانگڈونگ صوبے میں شدید بارشوں کے باعث ہائی وے کا ایک حصہ منہدم ہونے سے کم از کم 24 افراد ہلاک ہو گئے اور درجنوں زخمیوں کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سرکاری نشریاتی ادارے CCTV نے کہا کہ شدید بارش کے باعث ہائی وے کا 18 میٹر حصہ منہدم ہو گیا، جس کے بعد حکام نے ریسکیو آپریشن میں مدد کے لیے تقریباً 500 افراد کو جائے وقوع پر روانہ کر دیا ہے۔ اور نئی دلی اور نیشنل کیپٹل ریجن کے کئی اسکولوں کو بدھ کے روز بم کی دھمکی والی ای میلز موصول ہوئیں، جس کے بعد طلبہ کو واپس گھر بھیج دیا گیا۔ اسکول میں تعینات پولیس اہلکاروں اور بم ڈیٹیکشن اسکواڈ کی ٹیموں نے بتایا کہ سبھی اسٹوڈنٹ محفوظ ہیں اور تلاشی کی کارروائیاں جاری ہیں، تاہم ابھی تک کسی بھی مشکوک چیز کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دلی فائر سروسز نے کہا کہ اس اسکول میں بم کی دھمکیوں سے متعلق 60 سے زیادہ کالیں موصول ہوئی ہیں۔ ان دھمکیوں کے ماخذ کی شناخت ابھی باقی ہے، تاہم حکام کو شبہ ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔